رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے اور چند دن باقی ہیں، تو آمد رمضان المبارک اور استقبال رمضان المبارک کے حوالے سے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی رمضان المبارک کا مہینہ نہیں آیا تھا، تمام صحابہ کو بلا کر، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ میرے آقا کریم نے فرمایا یا ایھا الناس قد اذلکم شہر مبارک، کہ اے لوگو ان قریب ہمارے پاس ماہ رمضان المبارک کا مہینہ جلوہ فگن ہونے والا ہے، تو لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے اور ہم اس کا استقبال ہی نہ کر سکیں اور اس کی قدر و قیمت ہی نہ جان سکیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کے آنے سے پہلے ہمیں اس کا کیسے استقبال کرنا چاہیے کہ اس کی پہلے تو قدر و قیمت کرنی چاہیے، اس کی جو اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کی جو اسے قدر و قیمت اور منزل و رفعت اور اسے جو مقام دیا ہے وہ سمجھنا ہوگا۔ اور اس ماہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اگرچہ ایسے تو نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شعبان و شہر، حدیث پاک کے اندر آتا ہے ورمضان و شہر اللہ، میرے آقا کریم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور یہ ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو اللہ کا مہینہ ہے۔ اور آگے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے طویل حدیث ہے کہ اس ماہ رمضان المبارک میں ایک رات آتی ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا اس میں روزے رکھنوں کی جو ثواب کی ترغیب تھی وہ بھی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ترغیب دلائی، اور سب سے جو بڑی ترغیب تھی اور وہ یہ دلائی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس ماہ رمضان المبارک کے اندر اگر کوئی شخص کسی کا روزہ افطار کرا لے اور روزہ اگر اس کی سحری کراتا ہے اسے بھی اتنا ثواب ملے گا۔ اب یہ ماہ رمضان المبارک میں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی مشکل کشائی کے لیے، انسانوں کی ایک عبادت اور انہیں سنوارنے کے لیے ایک ماہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے منہ کے اندر ایک نوالا بھی اگر انسان کا چلا جائے، جب ہم صدقات و خیرات کرتے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ خیرات پکاتے ہیں، جب انسان وہ خیرات کھاتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں جس کو ہم نیاز کہتے ہیں وہ نیاز کھاتے ہیں، اب لہذا جب یہ نیاز کھلانا یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے، اتنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بہت بڑی ایک عبادت ہے، افضل ترین عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان کے بعد۔ جب انسان ماہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر لوگوں کو افطاریاں کراتا ہے، لوگوں کو سحریاں کراتا ہے، اور افطاری اور سحری کرانے کا کیا مطلب ہے کہ نیاز کھلانا، جب لوگوں کے اندر کھانا کھلاتا ہے اس لحاظ سے اسے ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ایسا ثواب ملتا ہے، ایسی جزا ملتی ہے کہ وہ اس جزا کے بدلے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے اور مومنین کی صفوں کے اندر وہ شامل ہو سکتا ہے۔ جب وہ کسی کے منہ کے اندر کہ میرا نوالا چلا جائے، جب وہ اس انسان کوشش میں رہتا ہے، اور فقراء کا یہی طرز عمل ہوتا ہے، اولیاء کرام اس ماہ رمضان المبارک کے اندر اور ایسی نیاز کا اہتمام کرتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ جوک در جوک زیادہ سے زیادہ وہ عبادات کے ساتھ ساتھ جب وہ نیاز کھائیں گے، اور فقراء یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سب سے بڑی افضل عبادت جو ہے وہ لوگوں کو نیاز کھلانا ہے۔ اگر ہمارے سب لوگ یہی رمز جو ہے وہ سمجھ جائیں کہ اس میں اگر کسی کے پاس کوئی ہستی ہے کہ وہ راشن کا اہتمام کر کے لوگوں کے پاس جو ہے وہ پہنچا دے، جو غریب مستحق لوگ ہیں، جب وہ حقدار لوگوں کی طرف اس طرح کا اہتمام کرے گا، اس لحاظ سے استقبال رمضان ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسا ایکٹیو بنا دیں اور ایسا تیار کریں، ایک تو قدر و قیمت جانے ماہ رمضان المبارک کی، اور دوسرا جو ہے اس میں روزوں کا اہتمام اور افطاریوں کا اہتمام کریں اور سحری کا اہتمام کریں۔ جب ہم اس کا اہتمام کریں گے، لہذا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وشہر المواسات، کہ یہ جو مہینہ ہے یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اور جب ہم اس ماہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اور دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہوں گے اور غمخواری کریں گے، جب ہم کسی اپنے دوست اور کسی بھائی کی جب ہم ایک مشکل کو دور کر لیں گے، پتہ نہیں ہمیں اس کا کتنا اجر ملے گا، اور اتنا اجر ملے گا کہ ہم اس کا سوچ تک ہی نہیں سکتے۔ جب ہمیں قرآن و حدیث نے اشارہ تک دے دیا ہے، حدیث پاک یہی اشارہ دے دیا غمخواری کا مہینہ ہے، اب جو شخص بھی کسی کی غمخواری کرتا ہے در حقیقت وہی کامیاب اور کامران ہوتا ہے،
اور میرے اللہ اور رسول کی جو خوشنودی ہے اس میں شامل حال ہو جاتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنے امتی سے خوش ہوتے ہیں جو کسی مسلمان کی غمخواری کرتا ہے، اس کی مشکل دور کرتا ہے، اس کی جو حاجت ہے وہ پوری کرتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دین حق کی سمجھ عطا فرمائے۔